أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ گزشتہ سورہ ناس سے متعلق اس کے مضامین اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک اہم ترین چیز آخرت میں نقصان پہنچانے والی وساوس سے متعلق اور اس سے پناہ مانگنے سے متعلق جو حکم دیا اس پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں تقریباً تمام مضامین وسوسوں کی قسم اور ان سے بچنے کی ترتیب اور اس کے نقصانات اور اس سے بچنے میں اللہ کی کس طرح سے پناہ لی جائے، ان چیزوں پر مفسرین کرام نے جو باتیں لکھی ہیں ان کا مذاکرہ چل رہا تھا۔ اب چند باتیں رہ گئی ہیں، ترجمے کے ساتھ ان باتوں کو مذاکرے میں لانے کی فکر کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 صفات کا تذکرہ فرمایا شروع کی 3 آیتوں میں، پھر اس کے بعد شیطانی وساوس اور لوگوں کی جانب سے جو وساوس آتے ہیں ان سے پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے، تمام لوگوں کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسری صفت اللہ کی فرمائی ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود اور خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں 3 صفات اللہ کی بیان فرمائی گئی، لیکن تینوں آیتوں میں الناس کا لفظ مشترک رہا، کامن رہا، کہ رب کے ساتھ بھی ناس کو کہا گیا، ملک کے ساتھ بھی ناس کو کہا گیا، الہ کے ساتھ بھی ناس ہی کو کہا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں، یہ جو آئندہ کی آیت میں پریشانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کسی ایک انسان یا ایک طبقے کی پریشانی نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی پریشانی ہے۔ سورہ فلق میں جو تذکرہ کیا گیا تھا، سورہ فلق میں جن چیزوں سے اور جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی وہ ہر انسان کے ساتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ حسد کرنا ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے غریب ملیں گے، لاچار ملیں گے، تنگ دست ملیں گے جن سے کوئی حسد نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن پر کوئی جادو نہیں کرا تھا۔ تو اوپر سورہ فلق میں جو پریشانیاں اور جن کے شر سے پناہ مانگی جا رہی تھی وہ ہر انسان کا مسئلہ نہیں تھا، تو وہاں پر ناس کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ شیطان کا بہکانا اور انسانوں کا بہکانا، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، اور اس نے اللہ سے یہ جو ہے وعدہ کیا اور عہد کیا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو یہ تمام انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے، اور ہر ایک انسان کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بارہا ہم واقعات میں سنتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین کو بھی شیطان نے بہکانے کی اور وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تمام انسانوں کا تذکرہ یہاں پر فرمایا، اس لیے کہ شیطان کے وساوس ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں پہ بھی وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، برے لوگوں کو بھی وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔
یہاں تک کہ جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے آخری سانس تک جو ہے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح انسان کو بہکائے، جہنم میں داخل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ تمام انسانیت کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ناس کا لفظ تذکرہ فرمایا۔ تو پہلی صفت فرمائی برب الناس، پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب سے۔ ملک الناس، دوسری صفت اللہ کی کہ تمام انسانوں کا جو بادشاہ ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ الہ الناس، تمام انسانوں کا جو معبود ہے ہم جو ہے اس معبود سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر معبود کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اسی طرح پناہ بھی اللہ ہی کی مانگی جائے۔ یہ الہ کا لفظ جو لایا گیا اس کی ایک وجہ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں، جیسے اللہ معبود ہے تو پناہ بھی ان چیزوں سے اللہ ہی سے مانگنی پڑے گی۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی، مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ان وسوسوں سے اور ان پریشانیوں سے یا جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے پناہ مانگے، اللہ ہی سے پناہ مانگے۔ ہر پریشانی میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی طرف لوٹے۔ بارہا یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں تو ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی عامل سے پناہ جو ہے مانگنے کی کوشش ہوتی ہے کہ عامل ہمیں بچا لے گا ان پریشانیوں سے، عامل کی پناہ لی جائے۔ کبھی کسی اللہ والے، نام نہاد اللہ والے کی پناہ ہمیں جانے کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی انسان کو ان پریشانیوں سے بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ لہٰذا بہت سارے مرتبہ انسان عاملوں کے چکر میں اور دیگر جو ہے جھمیلوں میں پھنس جاتا ہے، ان سے پناہ مانگتا ہے جو بالکل درست نہیں ہے۔ جیسے عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے، پناہ بھی اللہ ہی کی پکڑنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے۔ جو بھی مسائل حل ہوں گے وہ اللہ ہی کے جانب سے اور اللہ ہی کی طرف سے حل ہوں گے۔ تو یہاں پر جیسے عبادت اللہ کی ہوتی ہے تو ان حالات میں، پریشانیوں میں پناہ بھی اللہ ہی کی مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئیں، جن تینوں صفات کے مفہوم میں حفاظت کا مفہوم پایا جاتا ہے تاکہ اللہ ان وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ کی ان 3 صفات کو بیان کر کے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹنے والے کے شر سے، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ تو یہاں پر وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹنے والے سے مراد علماء اور مفسرین نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک مشہور مثال حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان کا واقعہ ہوا کہ شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور وسوسے ڈالے، پھر انہیں جو ہے اپنے عمل پر ندامت ہوئی۔ تو یہ جو شیطان کا بہکانے کا جو واقعہ ہے حضرت آدم اور حوا کو، تو قرآن میں تقریباً 7 مرتبہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ الگ الگ جگہ پر 7 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 موقعوں پر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کے وساوس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اگر فکر نہ کی جائے، وقت پر اللہ کی پناہ نہ مانگی جائے اور اللہ کی طرف نہ لوٹایا جائے تو شیطان اچھوں کو بہکا سکتا ہے اور زندگی بھر کے اعمال کو ضائع کرا سکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کر کے جہنم کا مستحق کر سکتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ وسواس الخناس، یہاں پر جو لفظ ہے وسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والا، پیچھے لوٹ جانے والا، تو اس سے مراد کون ہے؟
اس سے مراد شیطان ہے۔ باقی جو لوگوں کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، نفس کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، وہ آئندہ جو ہے من الجنۃ والناس میں علماء اور مفسرین نے ان چیزوں کو بھی شامل کیا ہے، لیکن یہاں پر جو وسواس الخناس ہے، یہاں سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ شیطان ہی کا تذکرہ اس میں کیا گیا، اور شیطان کے شر سے بالخصوص وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وسواس جو ہے وہ شیطان ہے۔ الخناس اس کی ایک صفت بیان کی کہ وہ شیطان وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان کو صرف اتنا ہی اختیار ہے، اتنی ہی طاقت ہے شیطان کی کہ وہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ گناہ کرانے کی، نیکی سے ہٹانے کی اور ایمان سے پھیرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، شک پیدا کر سکتا ہے، خیالات ڈال سکتا ہے، لیکن آگے کا کام شیطان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ پیچھے لوٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آگے کا کام جو ہوتا ہے وہ انسان خود اپنے جو ہے مرضی سے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں آخرت کے جو مناظر کھینچے گئے، اس میں شیطان کی جو بات ہے وہ کہا گیا کہ شیطان جو ہے اپنے ماننے والوں سے آخرت میں کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کیا کہے گا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کہ لوگو تم مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنی نفسوں کو ملامت کرو۔ میں نے تو تمہیں گناہ کے بارے میں بتایا تھا، گناہ کا خیال ڈالا تھا، گناہ تو تم ہی نے کیا ہے۔ آج پورا الزام تم میرے اوپر ڈال رہے ہو، اور شیطان کی طرف جو ہے اللہ کی شکایتیں میرے بارے میں تم کر رہے ہو، اللہ کے پاس شیطان کی میری شکایتیں۔ تو یہ شیطان کہے گا مجھ پر ملامت نہ کرو، میں نے تو تمہیں بتلایا تھا، ایک خیال تمہیں ڈالا تھا، آگے جو کیا وہ تم نے اپنے اختیار سے کیا ہے۔ تو یہی شیطان کا اختیار ہے کہ شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن آگے اسے لے جانا یہ شیطان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں ہم جو ہے اللہ کو یاد کر لیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور پناہ مانگے تو اللہ پناہ دے دیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کی پناہ نہیں مانگی اور آگے چلے گئے تو گناہ میں اور جو ہے ارتداد میں، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو شیطان وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا اتنا ہی اختیار ہے۔ تو قیامت میں لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے کیا، تو شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ تم اپنے اس جو ہے اعمال کے خود ہی ذمہ دار ہو۔ تو اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے وسوسے شیطان کے ہیں اور کون سے وسوسے نفس کے ہیں، یہ کیسے پہچانیں؟ بہت سارے وسوسے دل میں آتے ہیں، کون سا وسوسہ شیطان کی جانب سے ہے اور کون سا وسوسہ نفس کی جانب سے؟ ہماری اپنی اندر کی جو چیز ہے، نفس امارہ جسے کہتے ہیں، تو نفس کی جانب سے کون سے وسوسے ہیں، شیطان کی جانب سے کون سے وسوسے، کیسے پہچانا جائے؟ کیسے معلوم ہو کہ کون سا وسوسہ کس کا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہچاننے کی ایک جو ہے آسان جو ہے تعریف بیان فرمائی کہ اگر کوئی خیال کوئی وسوسہ دل میں آئے اور چلا جائے، کوئی خیال دل میں آ جائے گناہ کا، برائی کا، اللہ کی قدرت کے بارے میں یا کسی بھی اور چیز کے بارے میں وسوسہ دل میں آئے، گزر جائے، تو یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ شیطان کو اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے۔ وسوسہ آئے اور گزر جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہ شیطان کبھی کسی ایک وسوسے پر رکتا نہیں ہے، وہ الگ الگ وسوسے ڈالتے ہی رہتا ہے، اس کا کام ہی ہے دن رات وسوسے ڈالنا۔ تو وسوسہ کوئی آئے اور چلا جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، پہلے سے کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، اچانک وہ خیال آ گیا اور چلا گیا تو یہ شیطان کی طرف سے۔ نفس کی طرف سے جو وسوسہ ہوتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسوسہ آنے کے بعد ہم نے اس کے بارے میں سوچا اور وہ کام اور وہ گناہ نہ بھی کیا
تو افسوس ہوتا رہا کاش کہ میں وہ گناہ کر لیتا، یا پھر اس گناہ کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، سوچ ہو رہی ہے، تو یہ وسوسہ شیطان کی جانب سے۔ جو وسوسہ آ کر گزر جائے وہ شیطان کی جانب سے، جو وسوسہ آ کر رک جائے اور ہم اس کے بارے میں سوچنے لگیں اور وہ نہ کرنے پر دل میں ایک قسم کی بے چینی ہو، یہ نفس کی جانب سے پیدا ہونے والا وسوسہ ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے وسوسوں کے درمیان۔ شیطان کا وسوسہ آ کر گزر جاتا ہے، جو نفس کی طرف سے وسوسہ آتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے اور آدمی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اگر ملوث نہ ہو تو دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اگر اس قسم کا وسوسہ ہو اور خیالات ہوں تو یہ نفس کی جانب سے ہوتے ہیں، نفس امارہ جسے کہا جاتا ہے، جو بہکاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شیطان کی جو صفت خناس کہی ہے، پیچھے ہٹ جانے والا، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا جو وسوسہ وہیں رک جائے وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، جو وسوسہ چلا جائے وہ شیطان کی طرف سے، جو ٹھہر جائے وہ ہماری طرف سے۔ اسی میں ایک اور چیز یہ بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اگر پہلے سے کسی گناہ کا خیال ہی نہیں تھا، اچانک آیا چلا گیا، تو یہ شیطان کی طرف سے، اور پہلے سے کوئی گناہ ہم نے سوچا تھا اب اس کے وساوس آ رہے ہیں تو یہ ہماری نفس کی جانب سے ہیں۔ پہلے سے کسی گناہ کو ہم نے دیکھا تھا، کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یا کسی گناہ کا خیال ہمارے دل میں آیا، بعد میں پھر دوبارہ جو ہے وہ وسوسے آ رہے ہیں، تو یہ اب ہمارے نفس کی طرف سے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر من شر الوسواس الخناس، تو اس میں کہا گیا کہ وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، تو یہاں پر مراد کون ہے؟ شیطان ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، آگے فرمایا کہ اور اس کے جو ہے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کون ڈالتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، انسان بھی الگ الگ خیالات جو ہے پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ اس کے سلسلے سے گزشتہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سکھلائی گئی تھی، وہ بتلائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا مانگی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء، اے اللہ برے دوست سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ حضور نے دعا سکھلائی، اللہ میں برے دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط خیالات پیدا کرتے ہیں، اسلام پر اور اعمال پر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اور جو ہے نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے برے لوگوں کی صحبت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز شیطان کے وسوسوں سے زیادہ نقصان ہے، اس لیے کہ شیطان تو برائی کا خیال ڈال کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ دوست اور یہ رشتہ دار اور یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ صرف خیال پر نہیں رکتے بلکہ وہ گناہ کرانے تک مصر رہتے ہیں، وہ گناہ کرنے تک پیچھے لگے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دوست ایسے ہیں جو لوگوں کو شراب اور جوئے کے پیچھے لگاتے ہیں، شراب اور جوا کا عادی بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو شراب پی لیں گے، جوا کھیلیں گے، یہ بات کہہ کے نہیں رکتے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس جوئے کے پیسے نہیں تو وہ کہتے ہیں میں ادھار دوں گا، وہ لے جاتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، ساتھ میں بٹھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جوا کھیل لیں۔ بہت سارے لوگ شراب کے پیچھے جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ اسی اصرار ہوتی ہے کہ وہ پینے تک اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں سے بھی زیادہ نقصان والی چیز ہے۔ برے لوگوں سے جو ہے بچنے کی فکر کی جائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے، برے لوگوں کی صحبت سے گناہ کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔
لہٰذا برے لوگوں کے صحبت سے بچنے کی فکر ہو۔ تو وسوسے جو سینے میں، صدور کہتے ہیں سینے کو، تو لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتے ہیں ان سے پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ جنات بھی ہیں، وہ انسان بھی ہیں۔ لہٰذا انسان الگ الگ قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ کبھی جو ہے انسان وسوسے، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی، الگ الگ دونوں کے طریقے ہیں۔ شیطان کے بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسا گزشتہ کہا گیا کہ بعض مرتبہ ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، بعض مرتبہ گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، بعض مرتبہ یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ ابھی تو تم جو ہے جوان ہو، ابھی تمہارے سامنے بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شیطان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اسے ایمان سے اور اعمال سے دور رکھا جائے، تو یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ اس عمر میں تمہیں نماز کی، روزے کی، داڑھی کی، سنت کی، شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اور چند دن تم جو ہے اپنے دل کی بات مان لو، موج مستی کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا، پھر اس کے بعد اللہ کو خوش کر لینا، اللہ سے راضی ہونے کی فکر کرنا۔ لیکن ابھی کیا ہے؟ ابھی وقت بہت زیادہ باقی ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو الگ الگ اعتبار سے شیطان بہکاتا ہے، والناس، اسی طرح لوگ بھی الگ الگ اعتبار سے بہکاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جائے تو بہت سارے مرتبہ انسان کو اللہ کی قدرت میں شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ بہت سارے جو ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے اعمال میں جو ہے وسوسے پیدا کرتے ہیں، نیکیوں میں، ایک نیکی ہم کر رہے ہیں، اب نیکی کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں، کیا یہ نیکی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ نیکی فلاں ہے فلاں ہے؟ اب ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ آدمی ان کو کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک جو ہے بہت بڑے جو ہے ایک آدمی، ایک جو ہے واقعہ ایک مولانا سنا رہے تھے کہ بہت نیک انسان تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ان سے ان کے ایک دوست نے کہا، وہ دوست جو تھا وہ منکر حدیث تھا، حدیث کا انکار کرنے والا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ آپ جو ہے یہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں کہ تہجد کی یہ فضیلت ہے، نمازوں کی یہ فضیلت ہے، سنت کی یہ فضیلت ہے، یہ پوری بنیاد تمہارے عمل کی گویا کہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ پوری بنیاد کیا ہے تمہارے عمل کی؟ حدیث ہے۔ تو حدیث کو تم کیسے مانتے ہو؟ سب سے اہم کتاب بخاری کو دیکھا جائے تو بخاری بھی تقریباً 3 صدی میں لکھی گئی، تو کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں غلط باتیں ہوں؟ کیا پوری باتیں حضور ہی نے کہی ہوں؟ یہ ایک وسوسہ اس نے ڈال دیا اس کے دوست نے۔ اب یہ زندگی بھر نوافل، تہجد اور اعمال کرنے والے، وہ وسوسہ ایسے دل میں بیٹھ گیا کہ چہرہ بھی نکل گیا، سنت لباس بھی نکل گیا، نمازیں بھی نکل گئی، شریعت بھی نکل گئی، اس لیے کہ وسوسہ بنیاد میں پڑ گیا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ حدیث کی بنیاد پر۔ اب وہ حدیث جو ہے 3 صدی میں لکھی گئی، تو کیا بات معلوم کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وسوسہ ہو گیا تو پورا دین ہی رہ گیا۔ تو بعض دفعہ شیطان کی طرح لوگ بھی بہکاتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، وہ ایمان اور اعمال سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کے بارے میں وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ ایک ایک رات میں اتنی رکعت نمازیں پڑھنا کہاں سے ممکن ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایسی باتیں جو ہے لوگوں کے دلوں میں بات پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ والوں سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ والوں سے بدظن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ والوں سے بدظن ہوتا گیا، پھر علماء سے، مشائقین سے، محدثین سے، فقہ سے بدظن ہوتا ہے، تو دین جن کڑیوں سے ہم تک پہنچا، اگر انہی پر ہمیں بھروسہ نہیں رہا تو دین ہم تک کہاں سے پہنچے گا؟ فرمائے کہ اسی طرح سے ایک آدمی بہت زیادہ تحقیق کا مزاج تھا، وہ تحقیق کرتے 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 لوگوں سے ملتا گیا، الگ الگ جو ہے جماعت والوں سے، مسلک والوں سے ملتا گیا، اور ایسی ایسی باتیں ہر ایک آدمی نے اس کے ذہن میں ڈال دی۔ اب ایسے وسوسے اس کے اندر پیدا ہو گئے کہ بالآخر اس نے یہ کہا کہ جو ہے یہ جتنی جماعتیں ہمارے امت مسلمہ میں بنی ہوئی ہیں، جتنے مسلک بنے ہوئے ہیں، وہ وسوسوں میں شکار ہو کر یہ کہنے لگا ان سب کے کسی کی غلطی نہیں ہے، نہ حنفیوں کی غلطی ہے، نہ شافیوں کی غلطی ہے، نہ اہل حدیث کی غلطی ہے، نہ جماعت اسلامی کی غلطی ہے، کسی کی غلطی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا غلطی اللہ کے رسول کی ہے، اس لیے کہ حضور نے ایسا کیوں چھوڑا کہ اتنی جماعتیں بن گئی؟
حضور کو پوری بات سمجھانی چاہیے تھی، ایسی بات کیوں کر کے چلے گئے کہ اب یہ سب لوگ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے، تو غلطی ان کی نہیں، غلطی اللہ کے رسول کی ہے۔ تو وسوسے یہاں تک جاتے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو لوگ بہکانے والے ہوتے، تو ایسے چیزوں سے، ایسے بہکانے والے، وسوسے ڈالنے والے لوگوں سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیطان تو وسوسے ڈال کر چلا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جب تک اپنا کام نہیں کرواتے، منواتے نہیں ہیں، اس وقت تک انسان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے وساوس لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان اور آخرت کا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 3 صفتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے شیطان کے وساوس، لوگوں کے وساوس اور برے ماحول کے اثرات سے بچنے کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر پناہ مل گئی تو کامیابی ہے، اگر وسوسے اور فتنے میں مبتلا ہو گئے تو بہت زیادہ نقصان کی بات ہے۔ تو یہ ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ ان دونوں سورتوں کا، سورہ فلق اور سورہ ناس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، چاہے وہ جادو ہو، حسد ہو، یا دنیاوی کوئی شرور اور فتن ہو، یا وساوس ہو، ہر طرح کے شرور سے اللہ انسانوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کے اور شیطان کی نما کام کرنے والے لوگوں کے دشمن دوست کی شکل میں آنے والے ہر ایک کے شر سے اللہ پناہ نصیب فرمائے، اور ہر وقت ان صورتوں کا ہر پریشانی میں اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے مضامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔